کہنے لگی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی نبی میں نے ساری چیزیں دے دی، لیکن مجھے یوں معلوم نہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ابھی دینے کا حق ادا میں نہیں کر پایا ہوں۔ ہے مال ہے دولت، انسان رات و دل یہ اعلان کرتا مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کارخانہ ہے، میری سواری ہے، میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تیرا کچھ نہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ أَمْوَالُنَا لِذَوِي الْمِيرَاثِ نَجْمَعُهَا، ہم اپنے مالوں کو اپنی دولت اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے جمع کرتے تاکہ میری وفات کی بات، ہماری موت کی بات، ہماری اولاد اس کو تقسیم کرتی وقت آپس میں لڑے، خون خرابہ کرے۔ ایک سانپ بھی آیا، غریب ہے، گھر کا بھگایا ہوا ہے، دولتوں سے آری ہے، کوئی دولت پاس میں موجود نہیں۔ امام الانبیاء بھی، کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے، آج یہ میرا ادنا صحابی کیا دینے والا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں، لیکن میں اپنی جان اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اور میری گریازاری ہے، میری التجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ ٹکرائیں بلکہ جنگ کی میدان میں کام آنے کے لیے مجھے لے کر چلے۔ میں اپنی جان، میں اپنا جسم اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قبول کر لیں، جن کی پاس دولت تھی دولت دیے، جن کی پاس درہم دینار تھے وہ دے دیے، جن کی پاس گھر بار تھے دے دیے، جن کی پاس سواری تھی دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں اپنی جان دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں اس کی جان کو، اس کے قتل کیے جانے کو مشرکوں پر حرام کر دیتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، میرا مرتبہ شہیدوں میں آ جائے، مجھے بلندی ملے، مجھے عزت ملے، میرا نام شہیدوں میں لیا جائے۔ کل قیامت میں جب شہیدوں کی جماعت لگے گی میدان محشر میں، میں شہیدوں کی جماعت میں ہو کر آؤں۔ اور کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرما دی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پر اس کی خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں، یعنی یہ اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو۔ رونے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ذی البجادین اگر تو اللہ کی راہ میں گئے، جنگ کی میدان نہ لگا، لڑائی نہ ہوئی، جنگ نہ ہوئی، یوں ہی تجھے میدان میں نکلنے کی بات بخار لگا، اگر تو وفات پا گئے، تیری نیتی کا تو تیرا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اخیر میں وہی ہوا۔ عبداللہ ذی البجادین نام تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام رکھے، اور تبوک کے موقع پر محاصرہ تو کئی دن رہا، جنگ نہ ہوئی۔ اسی دوران میں عبداللہ ذی البجادین بیمار پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک رات
میری نیند کھلی، میں نے دیکھا بلال روشنی دکھا رہا ہے، چراغ دکھاتا ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی کے لیے قبر کی تیاری کر رہا ہے، گڈھا کھود رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ میں قریب چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے کہنے لگے، او ابو بکر عمر میرے عبداللہ کو دھیرے دھیرے اٹھاؤ، تکلیف نہ ہو، میری دستی مبارک پہ لا کے رکھو، میری ہاتھوں پہ لا کے رکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی مبارک پہ لا کے رکھ دیے، اللہ والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بیٹا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا داماد قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا ابا اسی قبر میں لٹاتا ہے، کسی کا خاندان والا لٹاتا ہے۔ قربان جاؤ عبداللہ ذوالبجادین پہ کہ آپ کا جب انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے، عبداللہ ذوالبجادین کو قبر میں اپنے دستی مبارک سے لٹائے اور قبر میں رکھنے کے بعد آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے الہی میں آج تک جب سے عبداللہ نے ایمان لائے تھے، الہی میں ان سے راضی ہوں، پروردگار عالم تو بھی راضی ہو جا۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر صحابی بھی کہنے لگے، اتنا مرتبہ والے صحابی بھی کہنے لگے، اور لوگوں قربان جاؤ وہ صحابی کہنے لگی، اے کاش آج کے دن میں مرا ہوتا، میرا جنازہ ہوتا، میری میت ہوتی، میری لاش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستی مبارک پر لے کر مجھے قبر میں لٹا رہے ہوتے۔ پروردگار عالم پر اتنا یقین تھا، ان کو اتنا بھروسہ تھا، اور آج ہم اور آپ ذرا تکلیف لگی نہیں کہ غیروں کی در پہ ٹھوکریں مارنے لگے۔ قرآن کریم میں یہ بیان آتا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایمان والے تقوی پرہیزگار لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے نہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذی روح کو بغیر حقیق کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی بھی ایسا کام کرے، اللہ کی ساتھ شرک کرے، کسی بھی ذی روح کو بغیر کسی حق کی قتل کر ڈالے، زنا کی قریب بھی جانے کو سوچے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی آدمی بھی ایسا کرے گا بدلہ اسی ضرور مل کر رہے گا، اس سے وہ آدمی بچ سکتا ہی نہیں۔ آئی بات بھروسے کی تو قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی یاد آتی ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے، کہنے لگی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، يدخلون من امتی الجنت بغیر 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوال فرمانے لگے کیا ہمیں کبھی اس چیز کی فکر لگتی؟ وہ صحابہ کرام
چراغ نبوت کی پروان میں تھے، جن کو رات و دن یہ فکر ہوتی ہماری اس زندگی کی بات کیا بنے گا، کسی کو اس پر اختلاف نہیں کہ موت نہیں آ سکتی، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ صحابہ کرام تلقین کی رات و دن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، سوال یوں فرماتی میری آخرت میں کیا بنے گی؟ پوچھے وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے جب بیمار ہو جائے، سر میں درد ہو، بخار آ جائے، بچہ بیمار ہو، گھر میں پریشانی ہو، لا یسترقون، رقیہ نہیں کراتے، دم جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔ شرعی جھاڑ پھونک اسلام میں جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جب سحر اور جادو کیے، دو فرشتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، جس طرح سے جادو کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی دکھلایا گیا جس میں آپ کا پتلا بنا کر کنویں میں ڈالا گیا، اور اسی وقت پروردگار عالم نے دو سورت نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جب ہم اور آپ نماز پڑھ کے آ جاتے صبح و شام اگر بچوں پہ دم کریں گے نظر بد نہیں لگے گی۔ آج آدمی یہ کہتا ہے فلاں کی نظر لگ جاتی، فلاں بدماش ہے، فلاں ٹونے ٹوٹکے والی ہے، تو فلاں ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر یوں آتا ہے کہ نظر اپنے بھی اپنے بچے کو لگ سکتی ہے۔ کتنے وہ لوگ ہوتے جو اپنے بچوں کو اچھے اچھے لباس کپڑے پہنا کر اور فوٹو لے کر امیج لے کر پھر میڈیا پر اسی جاری کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہ معلوم نظر وہاں بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والا یہ دین اسلام میں شریعت طریقے سے قرآن و حدیث سے اگر کوئی آدمی رقیہ کراتا دم کراتا ہی تو جائز ہے، لیکن ہم اور آپ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے شرک بھی اڑ جاتے ہیں، غیروں کی دروازے کو ٹھوکریں مارتے ہیں، غیروں کی دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں جب ہماری جان وہ دے سکتا ہے، جب ہمیں پیدا کر سکتا ہے، روزیاں دینے کا مالک وہ ہے، ہمارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کو چلانے والا وہ ہے، گرمی لینے کے لیے دھوپ نکالنے والا وہ ہے، دن و رات کو تبدیل کرنے والا وہ ہے، تو کیا مرابی سوچ بیٹھے ہمیں تکلیف لگے گی وہ ہمیں نجات دینے پر قادر نہیں؟ قرآن کریم نے یوں کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تکلیف پروردگار عالم دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، دور کرنے والا وہی رب کریم ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا میرا بندہ میرا مجھے یاد رکھتا کہ نہیں تکلیف کی وقت میں پریشانیوں میں تعویذ گنڈے دھاگے سیپ اور نہ جانے کیا کیا اپنے بچوں کے گلے میں کمر میں لڑکوں کے بازوؤں میں اور بعض نوجوانوں کو ہی دیکھا جاتا ہے اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رکھا ہے چوڑیاں ڈال رکھا ہے۔ پوچھو یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، تانبے کا کڑا میں نے پہن رکھا ہے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ اللہ والو اگر تمہارا بھروسہ
भरोसा उसी पे चला जाएगा। परवरदिगार आलम कुछ देर के लिए खुद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा देने वाला है, लेकिन देखता है मेरे बंदे ने जरा तकलीफ लगी मुझे बुला बैठे, यकीन इस चीज पे आ गया, फिर मैं अपने बंदे को उसी के जरिए शिफा देता हूँ, यकीन और भी बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, सहाबाए किराम में से एक सहाबी के हाथ में एक कड़ा देखे, एक सहाबी के हाथ में अंगूठी देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगी क्या चीज है? वो सहाबी भी वही जवाब देने लगे, हाथ में तकलीफ होती है, दर्द होता है, ये कड़ा पहनने की वजह से दर्द चला गया है, तकलीफ चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें क्या हो जाता है कि तुम जहन्नम की आग को उठाकर अपने हाथ में डाल रखे हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हाथ से निकाले जमीन पर फेंक दिए। एक रिवायत में यूं आता है सोने की अंगूठी पहन रखे थे, और दोनों रिवायत ही सही है, एक में कड़ा है, तांबे का कड़ा पहना था, वो फेंक दिए, सोने की अंगूठी फेंके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबाए किराम ने फरमाया कि ये अगर तुम अगरचे नहीं पहनोगे इसको उठा लो और जाकर इससे फायदे उठाओ, यानी इसको बेच डालो। वो सहाबी कहने लगे जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया मैं नहीं उठा सकता, अगर चीज से फायदे हो नुकसान हो मुझे ये नहीं देखना, मैं ये देखता हूं कमली वाले ने फेंक दिए मैं उठा नहीं सकता, वरना कल क़यामत में मुझे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों हलाक होने से बचो, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, साथ हलाक करने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ, इज्तिनाब करो। उनमें से पहले नंबर पर सहाबाए किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह व मा हुन, वो क्या चीज है हमें जरा तफसील सी बता दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या चीज है कि बंदा जिसको करेगा तो हलाक हो जाएगा, यानी अगर उस काम को करते करते बगैर तौबा के और दिल से बगैर तौबा के अगर मर गया तो हलाक यानी जहन्नम के सिवा उसका ठिकाना कुछ और बन ही नहीं सकता। तो पहले नंबर पर क्या बतलाया? अश्शिर्क, अल-इशराक बिल्लाह, अश्शिर्क, परवरदिगार आलम के साथ किसी को शरीक ठहराना, यकीन किसी और पर ले जाना, भरोसा किसी और से उस्तवार कर लेना, किसी और के दर पे चले जाना। सहाबाए किराम ने सवाल फरमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु ज़म्बि आज़म, सबसे अजीम सबसे संगीन जुर्म कौन सी है, कौन सा गुनाह अजीम कहलाता है अल्लाह की निगाह में, कौन सा गुनाह ऐसा है जो बड़ा अजीम है, बड़ा गंभीर वाला मामला है। फमन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खल्क़क, सबसे बड़ा और सबसे अजीम गुनाह ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को पुकारो, उसके हमसर पुकारो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जबकि उसके बराबर कोई हो नहीं सकता, जबकि तुझे उसी परवरदिगार आलम ने पैदा किया, उसके साथ किसी और को पुकारो, किसी को शरीक ठहराओ। फरमाने लगे सुम्मा आई, फिर कौन सा गुनाह? कह लगे हुकूकुल वालिदैन, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद में से वालिदैन के हक पहले बतलाए। वालिदैन की नाफरमानी करते हुए जिन्हें शर्म नहीं आती, जिन्हें डर नहीं लगता, जिन्हें ये मालूम नहीं कि हमें भी एक दिन
والد اور والدہ بننا ہے، پھر ہمیں ہمارا بھی کیا بنے گا، ہماری بھی اولاد ہے۔ فرمایا وعقوق الوالدین، اور ایک دوسری بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں بیان فرمایا، تمام بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اس لیے فرمایا عظیم گناہ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے حقوق الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرنا۔ فرمان لگی سمائی تیسری دفعہ سوال فرمائے پھر کون سا گناہ عظیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تزاری حلیلۃ جارک، یہ کہ تم اپنے پڑوسی اپنے پڑوسن کی ساتھ زنا کرو، ان کی ساتھ خیانت والا معاملہ کرو۔ ایک پڑوسی کی حفاظت اپنے دوسرے پڑوسی سے ہوا کرتی ہے، اور ایک پڑوسی جب کہیں باہر جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، اپنے دوسرے پڑوسی بھائی کو بول کر جاتا ہے میرے گھر کا خیال رکھیو، میرے بال بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ذرا دھیان رکھنا۔ اب اتنے بڑے اسے امانت دار جان کر وہ پڑوسی جاتا ہے، فرمایا دوسرے کی مقابلے میں کوئی اپنے پڑوسی اپنے محلے والیوں کے ساتھ اپنا مکالمہ کرے، زنا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عظیم گناہ ہے۔ جس نوجوان طبقے میں بڑے عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، دل میں بیان کرتی ہوئی شرماتا بھی نہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے، اپنے دوستوں میں یاروں میں بیان کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا عظیم گناہوں میں سے تیسرے نمبر پہ وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، یہ عظیم گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ آدمی مبغوث ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی بڑا گنہگار ہو جاتا ہے، سب سے بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی السحر، جو کوئی آدمی جادو سیکھے، جادوگری کرے، جو کوئی آدمی ٹونا ٹوٹکی کرے، جو کوئی آدمی کسی کو پریشان کرنے کے لیے جادو سیکھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے شیطان کی بات مانی، اس کے پجاری بنے، شیطان کے نقشے قدم پہ چلے اور جادو سیکھ لیے۔ اور جادو جیسے بندہ سیکھ لیتا ہے، جادو کے منتروں کو جانتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اس ارادے سے کہ میں کسی کو پریشان کروں۔ سحر، جادوگری یا ٹونا ٹوٹکی، کسی پر نظر بد لگانے کی کوشش کرنا یا لگوانا، یہ تمام چیزیں ہلاکت میں لے جانے والی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسی جان کو قتل کرنا بیجا طریقے سے جس کا قتل کیے جانے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی، کسی ذی روح کو بھی یوں ہی بیکار میں جان لینا حرام ہے، اللہ یہ کہ اسلام نے، شریعت نے کسی چیز کو مارنے کا حکم دے دیا ہو، قتل کا حکم دے دیا ہو، جیسے سانپ ہو گھر میں چلا آیا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی زہریلا سانپ آ گیا ہے 3 دفعے اس سے مخاطب ہو کر بولو کہ اگر تو کوئی اور مخلوق ہے، سانپ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جنات بھی سانپ کی شکل اختیار کر کے اور کہیں بھی جا سکتا ہے،
تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ اسے 3 دفعہ ہم اور آپ بولیں گے اگر تو سانپ نہیں ہے حقیقت میں کوئی اور مخلوق ہے تو گھر سے چلا جا. اگر وہ 3 دفعے میں نکل جاتا ہے پھر آپ کو نہیں مارنا, اور اگر وہ نہیں نکلتا اور اندر گھسا چلا آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتلوا ذو الطفیتین, جو طفیہ والے ہوں, جو ڈنک مارنے والے ہوں, جو فن والے سانپ ہوں, اسے قتل کر ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے. لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور جان کو اللہ نے جسے حرام قرار دیے مارنا جائز نہیں. آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے, اگر وہاں پہ سامنے کوئی جانور ہو, سامنے کوئی وحشی جانور شیر آ جائے اسے بھی نہیں مار سکتا, سامنے کوئی اور جانور آ جائے جس کو شکار کیا جا سکتا ہے جو حلال جانور ہو اسے بھی مارنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو سامنے دے کر بندوں کو اس وقت آزمایا کرتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کا کھانا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی سود کھاتا, اور سود کسے کہتے ہیں, یہ بالکل زکوٰۃ کے اور صدقات و خیرات کی اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے. کوئی آدمی بینک میں اپنے روپے جمع کی, اس کا انٹرسٹ جو آتا ہے, اس کے جو پرسنٹیج آتا ہے 12% آئے 7% آئے مہینے کے اعتبار سے, یہ سراسر سود ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا لعنت ہو اس آدمی پر جو آدمی دنیا میں اللہ کی حلال روزیاں ہونے کی باوجود اپنے لیے حرام بنا لیتا ہے, سود بنا کی کھایا کرتا ہے. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا, لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں پر, وموکلہ کھلانے والے پر, وشاہدیہ سود کا معاملہ کرنے گیا گواہ جسے بنائے, اگر سودی معاملے پہ سودی لین دین پہ گواہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی. بینک میں کہتا ہے بھائی آپ کا بھی کھاتا ہے, میں فلاں لون لینے جا رہا ہوں, آپ اس پہ سائن کر دیں گے, مجھے لون مل جائے گا, میرا گواہ بن جائیں گے, گارنٹر بن جائیں گے, پھر تو ہو گئے لعنت کے مستحق. اور آگے بیان فرمایا کاتبہ, جو آدمی سود کی معاملات کو لین دین کو لکھا کرتا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, اللہ کی رحمت سے دوری فرمائی. ساری دنیا کی لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی, سود کھانے والوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. لاکھ آدمی کما بیٹھے, آرام نہیں, سکون نہیں, اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور کر دیے گئے. اور فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں جو کوئی آدمی سود کھاتا ہے اتنا گناہ ہے, اتنا سنگین جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, انسانوں کی نگاہ میں اس کو بتلایا جیسے کوئی آدمی اپنی سگی ماں اس کے ساتھ شادی کا معاملہ کرے, اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لوگوں تمہارے نگاہ میں کس قدر ہی گناہ بن جاتا ہے, کس قدر وہ مجرم بن جاتا ہے. اتنا مرتبہ, 1-2 مرتبہ نہیں, اتنا گناہ دیا جاتا ہے, سب سے کم گناہ اتنا لکھا جاتا ہے کہ گویا کہ آدمی نے 36 مرتبہ اپنے ماں کی ساتھ زنا کی ہے.
اور قرآن کریم میں بیان فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ سود خور بھی، سود کھانے والے بھی اٹھیں گے، اور یہ معلوم ہوگا بدحواشی کی عالم میں اس آدمی نے، اس کے دماغ پہ شیطانوں نے حملہ کر دیا، پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. جس کسی آدمی کو عقل چھین لی جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، کہ جگہ بیٹھنا ہے پتہ نہیں، کیا کھانا ہے معلوم نہیں، گندگیوں پھوٹا کی کھاتا ہے، نالیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے پاگلوں کی طرح. الذین یاکلون الربا لا یقومون، سود کھانے والے لوگ کل قیامت میں پہچان لیے جائیں گے. لوگ دیکھیں گے کیا ہوا ان کو، یہ بدہوشی کی عالم میں کیوں چلا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح کیوں کر رہا ہے. وہ لوگ سمجھیں گے، پتہ لگے گا ہے یہ ایک نمبر کا بدماش آدمی جو دنیا میں بڑا چڑھا کی سود کھایا کرتے تھے. اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ معلوم ہوگا جیسے شیطان نے چھو دیا ہو، پاگل بنا ڈالا ہو. اور دوسری پہچان یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان ہے اور لوگو آج کی باسی سود کا جو معاملہ ہے، لین دین کا جو معاملہ ہے، آج ہی چھوڑ بیٹھو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ لڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتا. الہ العالمین نے اعلان کر کے کہہ دیا مجھ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. پانچویں نمبر میں فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھا جانا. جیسے مکے میں عرب میں لوگ زمانہ جاہلیت میں لوگ اگر کسی یتیم بچی کی پرورش کرنا ہوتی، اس کے پاس دولت ہوتی، خوبصورتی بھی ہوتی، تو اس کے مال کو لینے کے لیے اس لڑکی سے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے. اب اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے مالوں پر نظر ہوتی تھی اور اس یتیمہ سے ہی نکاح کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کا مال کھا جانا اور یتیم مسکین کا مال کھا جانا یہ ہلاکت میں لے جانے والی چیز ہے، یہ تباہی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ یتیم بچی آ گئے، اس نے پرورش کی، کل قیامت کی گھڑی ہوگی میرے ساتھ وہ آدمی میدان محشر میں آئے گا، اس کا مرتبہ نبی کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ آئے گا. اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا. اور چھٹے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. جو پاک دامنہ عورتیں ہیں، بولی بالی عورتیں ہیں، اس پر الزام لگانا، اس پر الزام تراشیاں کرنا. اسلام نے کس طرح حساس معاملہ پیش کیا ہے.
کہ کسی پر یوں ہی بغیر کسی گواہی اور شہادت کے الزام نہیں لگا سکتے. یہ بھی مہلکات میں سے بیان فرمایا, یہ ہلاکت کرنے والے میں سے بیان فرمایا, اور فرمایا اگر کئی جنگ کا میدان قائم ہو جائے تو اس جنگ کے میدان سے بھاگ جانا بھی یہ ہلاکت کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی لوگ رشوت لیا کرتے, رشوت کا لین دین ہوتا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ دونوں لوگ جہنم میں جائیں گے, دونوں لوگ آگ میں جلیں گے, اور دونوں لوگوں سے اللہ رب العالمین خفا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم پر مکمل یقین اور بھروسہ جب بندے کا نہیں ہوتا ہے, تبھی بندہ اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنے روزیوں میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے, اپنے صحت و تندرستی بحال کرنے کے لیے, یا اسی طرح سے اپنے عزت بڑھانے کے لیے آدمی پھر اللہ رب العالمین کے اوپر سے بھروسہ اٹھا کر اور دنیا کو اپنے لیے وسیلہ سمجھ لیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عزت خود کر سکتا ہوں, میں اپنی دولت خود بڑھا سکتا ہوں, میں اپنے جاہ و جلال خود بڑھا سکتا ہوں, اور میں اپنے مال و دولت کو اضافہ کر سکتا ہوں. جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے جو تقدیر میں لکھ دیا یقین اگر تمہارا ہو, اگر تم پروردگار عالم سے دعا کرو, اللہ رب العالمین پر یقین ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی جو تقدیر میں تمہارے لکھے, اگر روزیاں کسی پتھر کے اندر بند ہوگی, روزیاں کسی چٹان کے اندر ہوگی, مفسرین کرام فرماتے ہیں وقت آئے گا تیری روزی حاصل کرنے کا, وہ چٹان پھٹے گی اور تیرے پاس وہ روزیاں آئے گی. کسی کے حصے کی روزی کوئی زمین کوئی چٹان چھپا کر نہیں رکھ سکتی. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے, اور پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں امن و سکون کے ساتھ تیرے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ مجلس میں آئے سب کے آنے کو تو قبول فرما. یا اللہ جتنے علماء کرام نے اب تک بیان کیے اور جو ابھی بیان ہوں گے, پھر کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا, اور بڑے بڑے شیوخ حضرات بھی انشاءاللہ ان کی حاضری ہوگی. پروردگار عالم تمام علماء کرام کی بھی, عوام الناس کی بھی, سب کی مرد و عورتوں سب کی صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ پریشان آلے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں کے پاس کاروبار نہیں اسے بہترین اور حلال کاروبار عطا فرما. جو کاروباری لوگ ہیں سچ بول کر اپنے سچے دھندا کرنے کی اسے توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.